السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، آج کا جو درس قرآن ہے وہ سورۃ الکہف سے ہے. پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 93 تا 100 ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں. ان آیات کی جو حکمتیں ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کے بارے میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، اور پھر ان کا مشرق و مغرب میں جو سفر ہے، اور اس سفر کے نتیجے میں قوموں کے مابین ایک روابط کا نظام ہے وہ قائم کیا. سیاسی طور پر قوموں کو مستحکم کیا، قوموں کو آپس میں ملایا. اس سلسلے میں بات چیت جاری تھی. آج بھی یہ اسی کے تسلسل میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا آیت نمبر 92 میں کہ ثم اتبع سببا، پھر ان کا جو اور ساز و سامان یا اسباب ہیں وہ اللہ رب العزت نے بڑھا دیے. یعنی مشرق میں چلے گئے، مغرب میں چلے گئے، اور پھر مزید آگے بڑھے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک سلسلہ ہے وہاں پہنچ گئے. وجد من دونہما قوما، تو آپ نے وہاں پر ایک قوم کو دیکھا، قوم سے ملاقات ہوئی. لا یکادون یفقہون قولا، جو ان کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے. ان کی زبان کوئی اور تھی، اور ذوالقرنین کی جو زبان ہے وہ کچھ اور تھی، اس لیے وہ ان کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے. لیکن صورتحال ایسی تھی کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا. اس درے سے آگے ایک قوم تھی یاجوج ماجوج. یہ جس کو قرآن پاک نے یاجوج ماجوج کہا ہے، اس کو گاگ میگاگ یہ بھی وہ نام ہے اس کا جو بولا جاتا ہے. اور منگول نسلوں میں سے کوئی ایک نسل ہے، قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ وہاں موجود تھی. اور یہ ایسے کرتے تھے کہ اس درے سے آ کر یاجوج ماجوج جو قوم ہے یہ یہاں فساد پہنچاتے تھے. اسی طریقے سے یہ قتل و غارت کرتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، انتشار پیدا کرتے تھے، اور یہ قوم بہت زیادہ تنگ تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ ذوالقرنین جو ہیں یہ تو بڑے منصف عادل حاکم ہیں، حکمران ہیں، اور انصاف کرنے والے ہیں، اور ملنسار ہیں، خیر خواہ ہیں، قوموں کو آپس میں ملا رہے ہیں. تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ ذوالقرنین تو بہت اچھے انسان ہیں، تو قالو یا ذوالقرنین، وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج، بے شک یہ جو یاجوج ماجوج قوم ہے گاگ میگاگ، مفسدون فی الارض،
یہ زمین پر فساد کرتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی محصول، خرچہ محصول یا ٹیکس آپ ہم پہ لگا لیں، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی سدن باڑ لگا دیں، آڑ قائم کر دیں، کوئی رکاوٹ قائم کر دیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ مفسدون فی الارض، فساد فی الارض کی جو اصطلاح ہے یہ پہلے کئی دفعہ ڈسکس ہوئی ہے۔ یہلک الحرث والنسل، قرآن پاک نے فساد کی تعریف کی ہے کہ یہ جو فسادی لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ نسل اور کھیتی باڑی اور وسائل زمین کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ انسانوں کے وہ وسائل جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ضروری رکھے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی معاشرتی مینجمنٹ ہونی ہے، معاشی ترقی ہونی ہے، یہ آ کر ایسے مافیاز قائم ہو جاتے ہیں، ایسی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں، وہ ان کے درمیان وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فساد فی الارض۔ چنانچہ ذوالقرنین سے بھی انہوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ یہ تو ہماری نسل بھی تباہ کر رہے ہیں، وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں اور وغیرہ وغیرہ، تو آپ کے پاس طاقت ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، آپ ہم سے بھی وسائل لے لیں، چنانچہ آپ ان کو کوئی ایسی روک قائم کر دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین فرمانے لگے کہ جہاں تک بات ہے وسائل کی، اس کی تو مجھے ضرورت نہیں، ما مکنی فیہ ربی خیر، وہ مجھے میرے رب نے بہت دیے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے اللہ رب العزت کے انبیاء کا، حکمرانوں کا، جو نیک اور منصف حکمران ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ ہیں، میں بڑا کچھ ہوں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے وسائل بہت دیے ہیں، اس لیے مجھے ان کی تو ضرورت نہیں ہے۔ فَاعِینُونِی، پس آپ میری مدد کریں، بِقُوَّةٍ، محنت کے ساتھ، مجھے آپ ایسے کریں، ایک مزدور طبقہ یا کاریگر طبقہ، جو محنت کرنے والا طبقہ ہے، جو قوت کاسبہ ہے، وہ آپ دے دیں مجھے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار جو ہے وہ بنا دیتا ہوں۔ تو ذوالقرنین نے جو مطالبہ کیا ان سے، وہ صرف افرادی قوت کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ مجھے افراد دے دیں جو میرا اس لحاظ سے تعاون کریں، باقی اسباب ہیں ہمارے پاس۔ اب وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ آتونی زبر الحدید، وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوہوں کے جو بڑے بڑے تختے ہیں وہ لے کر آؤ، یا تو اس کے کوئی پہاڑ ہیں وہاں سے کاٹ کے لائیں یا لے کر آئیں اور ان کی ترتیب کریں۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے، جب وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے تو قال انفخوا، آپ نے فرمایا کہ اب آپ پہلے تو ان کی ترتیب لگائیں، ترتیب لگانے کے بعد پھر ان کے درمیان تانبا جو ہے وہ بھر دیں، اور جب تانبا بھر دیا جائے گا تو پھر ان کے درمیان ہم آگ جلائیں گے، آگ جلا کر وہ جو تانبا ہے اس کو پگھلا کر وہ اس میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حتیٰ اذا جعلہ نارا، تو آگ کو جلایا گیا اور آگ تیز جلائی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ آتونی افرغ علیہ قطرا، اس میں جو تانبا ہے وہ ڈال دیا گیا اور بھر دیا گیا، یعنی وہ لوہے کے تختے، تانبا اور اتنا مضبوط وہ درہ بنا دیا پہاڑوں کے درمیان کہ اس کو کوئی پھر ہلا نہیں سکتا۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب اس کی جو کیفیت ہے وہ یہ تھی کہ نہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں، اذا ساوا بین الصدفین، کہ وہ پہاڑوں کے اوپر سے آ جائیں یا درے کے اوپر سے آ جائیں، فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو اس کے اوپر وہ نہیں چڑھ سکتے، غالب نہیں ہو سکتے،
وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں۔ اب اس کی دیوار اتنی موٹی ہے اور تانبا پگھلا کے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ اس میں سوراخ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ پورا بندوبست کر دیا ذوالقرنین نے اس قوم کے لیے۔ لیکن اگلی بات بڑی اللہ نے پیاری ارشاد فرمائی، قال ھذا رحمت من ربی، وہ فرمانے لگے یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكًّا، تو یہ بھی پہاڑ اور یہ درہ یہ ختم ہو جائے گا، گر جائے گا۔ کیوں؟ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ اور وہ کیا وعدہ ہے؟ ایک وقت ایسا آئے گا سارے پہاڑ، سارے یہ جتنے بھی سخت ترین درے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے جیسی دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے، جیسے اڑتے ہوئے ذرات ہوتے ہیں، اس طرح کے پہاڑ ہو جائیں گے۔ اور وہ کیفیت ایسی ہوگی، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، جس دن اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھستے ہوئے چلے جائیں گے، یعنی ایک بھیڑ ہوگی، ہجوم ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور وہ سور پھونکا جائے گا جس میں قیامت جو آئے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سب لوگ جمع ہو کر اللہ رب العزت کے پاس آ جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم ان پر جہنم پیش کریں گے، جہنم دکھلائیں گے۔ یومئذ، اس دن، للکافرین عرضا، جتنے یہ کافر ہیں، حزب الشیاطین ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، سچی جماعتوں کا انکار کیا، ظلم کے نظام قائم کیے، اس دن ان کو اس جہنم کو دکھلایا جائے گا۔ التی کانت اعینہم، اور ان کی آنکھوں پر فی غطاء، پردے تھے، عن ذکری، میرے ذکر سے، میری یاد سے، جب میری یاد ہوتی تھی ان کی آنکھوں پہ پردے ہو گئے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کی بات کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے تھے، اور اسی طرح اولیاء اللہ، اسی طرح اللہ کی سچی جماعتیں اپنے اپنے ادوار میں ان حزب الشیاطین کے سامنے، کفار، مشرکین، منافقین کے سامنے وہ بیان کرتے تھے، لیکن یہ درست باتوں کو، حق باتوں کو سنتے ہی نہیں تھے، اسی طرح حق بات کو دیکھتے ہی نہیں تھے، یہ کوشش ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ مقابلے پہ آ جاتے تھے، ہٹ درمی، ضد، اناد، تکبر، اصل میں یہ ان کے رویے تھے۔ اللہ رب العزت نے تاریخی تسلسل کے ساتھ ان آخری آیات میں یہ ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ کفار کی ذہنیت کیا تھی، مشرکین اور منافقین کی ذہنیت کیا ہے۔ وہ اللہ کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، درست اور حق راستے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، ہمیں اللہ کی باتوں پہ توجہ دینی ہے۔ دور حاضر میں بھی ہم مطلب پرست ہیں، ہم خود غرض اور لالچی ہیں، اس لیے جہاں اللہ کی بات ہو، حق اور سچ کی بات ہو، ہم اس پہ کان ہی نہیں لگاتے۔ جہاں مفاد کی بات ہو، 2 نمبر باتیں ہوں، وہاں ہم آگے آگے ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی پہچان پیدا کرنی ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.